حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللہ تعالی وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان لوتا والے، بنارس والے، ابھی بیان کرنے سے پہلے اور سننے سے پہلے اتنا جوش ہے آپ کا، آپ کے نعرے، آپ کا جوش، اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آخری سانس تک قائم رکھے۔ آمین آمین۔ لیکن یہ جوش صرف مسجد کی چھت کے نیچے ہی کے لیے نہیں ہے، بے شک ایک دن وہ میدان بھی آئے گا جب یہ جوش، یہ خروش صرف زبانوں سے نہیں بلکہ اپنی گردنوں سے دکھایا جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حیرت کی بات ہے کہ پورے مجمع میں بوڑھے کوئی نظر نہیں آتے، دو چار ہیں، لیکن اکثریت نوجوانوں کی ہے، بے شک بے شک۔ اور جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بھی جوان نظر آتے ہیں۔ اور دوا اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ سبحان آپ کے سامنے میں بنارس کی سرزمین پر آیا ہوں، اور اس سے قبل بھی میں آیا تھا تو ہمارے پاس پرشاسن کے لوگ آئے جلسے سے پہلے ہی، اور کہنے لگے کہ صاحب پرمیشن تو نہیں ہے، جلسہ آپ کا ہونے دیا جائے گا، لیکن ایک بات ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ مودی اور یوگی کے بارے میں بہت بولتے ہیں۔ اللہ یہ ادھیکاری لوگ جو خاکی وردی پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، ہم نے صرف یہ بات پوچھی، کیا بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ مودی اور یوگی کو کچھ نہیں بولا جا سکتا؟ بہرحال میرے عزیزو، آپ اتر پردیش میں رہتے ہیں، ڈر اور خوف سے آزاد ہو کر کے جیو، صرف اور صرف مسجد میں نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں بے خوف جیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مرد مومن ہو۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز آئی وہ اللہ اکبر کی تھی، سب سے پہلی آواز۔ کانوں میں اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب ہم جانے والے ہوں گے ہماری میت پر امام بھی سب سے پہلے تکبیر کیا باندھے گا؟ ہم آئے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، جا بھی رہے اللہ اکبر کہہ کر۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھنا، مومن کے نزدیک کوئی تخت والا، تاج والا بڑا نہیں ہوتا، صرف اللہ بڑا ہے۔ چاہے وہ پی ایم کی کرسی پر بیٹھے، سی ایم کی کرسی پر بیٹھے، یہ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا ہے؟
میرے عزیزوں، ہم اس رب کائنات کے حضور سر جھکاتے ہیں جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی بغیر کسی کے دیکھے پرورش فرمائی، اور وہ آج بھی پرورش کر رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں مومنوں کی اللہ ایسی مدد کر رہا ہے جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی سلامت رہتی ہے؟ سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب تمہارے تھوڑے سے ایمان کی بیداری کی ضرورت ہے۔ جس ایمان کی ضرورت ہے میں محسوس کر رہا ہوں اب وہ نوجوانوں میں بیدار ہونے لگ گیا ہے۔ ہندوستان بھر کے کئی شہروں کا میں نے دورہ کیا، اب بچے بچے کی زبان پر نعرہ آ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہر نوجوان پکارنے لگ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کی گونج سے بڑی بڑی طاقتیں ہل جایا کرتی ہیں۔ صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، اولیاء کاملین کے دور سے، ہر زمانے میں اگر پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے تو صرف ٹوپی داڑھی والوں سے نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ رکھنے والوں سے انقلاب آیا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، آج آپ کی سرزمین پر آیا ہوں۔ یو پی آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ویسے میں یو پی کا رہنے والا نہیں، لیکن ایک بات مجھے سن کر بڑے افسوس ہوئی، افسوس کے ساتھ، کہ آپ کے پردیش میں ایک بھگوا بابا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مولانا لوگوں کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے شک کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ سنا ہوگا۔ اور یہ وہ بابا لوگ ہیں جن کو جنگل میں رہنا چاہیے، اور جب تخت پر آتے ہیں تو الٹیاں کرتے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، میں ان سب کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج تم اپنے کہے ہوئے پر پھر سے ایک بار غور کر کے دیکھ لو۔ وہ خبیث مردود پاکھنڈی آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا کتا ہزاروں عاشقوں کے بیچ میں ہے۔ الحمدللہ یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ۔ اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم جن مولانا لوگوں سے ملاقات کیے وہ الگ مولانا لوگ ہیں، جن کی عزت نہیں ہوتی، جن سے تمہارا پالا پڑا ہے، جو تمہارے آگے پیچھے دھوتی اٹھا کر گھومتے، وہ مولانا الگ ہیں۔ ہم اس مولانا کے در کے کتے ہیں جس کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ یہاں پر وقت کا پی ایم بھی حاضری دینے کے لیے سر جوڑ کر کوشش کرتا ہے، لیکن تاج الشریعہ یا ان کے خاندان کی بات تو دور کی ہے، وہاں پڑھنے والے چھوٹے طلبہ بھی ٹرپل شری کو بھی اندر آنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں اتنا فخر ہے کہ میرے مرشد نے فرمایا ہے، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور اے میرے سنی نوجوانوں، یہ جو ہماری عزت دیکھتے ہو، آنکھیں بچھاتے ہو، پلکیں بچھاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، ہمارے لیے جو استقبال ہے کس وجہ سے؟ کیا میں لوتا کا رہنے والا یا بنارس کا کوئی نیتا یا کسی بڑے خاندان کا فرد؟ میری حیثیت کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں نبی پاک کے در کا کتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، دنیا میں اگر عزت دیکھنی ہے تو اس بات پر آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ آج جو عزت ملتی ہے وہ یہ جبے ٹوپی کی وجہ سے نہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور پھر آپ سب کو ایک میسج دے کر کے جاتا ہوں، زندگی اگر سمجھتے ہو کس چیز کو کہتے ہیں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ کیا ہے؟ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کے دو ہم غلام ہوئے، خلق کے پیشوا رہے۔ یا رسول اللہ، میں آج فخر کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے اعلاناً کہتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک بار اس نبی پاک پر اپنے آپ کو قربان کر کے دیکھو، مولا تعالیٰ تمہیں کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے، کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دو باتوں کا میں میسج دے کر کے جاؤں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو دل دیا ہے تمہیں، وہ ایک ہی دل ہے۔ چار دل رکھنے والا کوئی ہے یہاں پر؟ دو دل والا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن بھی کہتا ہے اللہ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل تمہارے پاس ہے، ایک ہی دل ہے۔ اور دل کی حیثیت تمہیں معلوم ہے، یہ رئیس اعظم ہے، بادشاہ ہے ہمارے جسم کا۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھو دل کسے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے پوچھو دل کسے کہتے ہیں۔ تمہارے جسم پر دو چیزیں میں آج بتا رہا ہوں، دل بھی ہے، دھڑک رہا ہے، اگر دھڑک نہیں رہا ہوتا تو یہاں بیٹھے بھی نہیں ہوتے، اور سر بھی ہے تمہارے دونوں کندھوں کے اوپر۔ عام زبان میں اگر سنو تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور کدو کا ایک ٹکڑا ہے سر، بس اس کی اتنی حیثیت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں دل کسے کہتے ہیں؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، صرف وہی دل ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے بھرا رہا، اس کو دل کہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اس دل میں کتے رہتے ہیں، اس دل میں کتے رہتے ہیں۔ یہ بلے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، ہاں، جس دل اندر ان کی محبت نہیں، اس دل کے اندر کتے رہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اگر حضور کے نام پر سر قربان ہوتا ہے تو اس کو سر کہا جاتا ہے، ورنہ کدو کا ایک ٹکڑا۔ اور اگر ان کے نام پہ دھڑکتا ہے تو اسے دل کہا جاتا ہے، ورنہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جسم کے اندر جو دل ہے، یہ ایک ہی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اگر یہ کسی کو دینا ہے تو اس کو دینا جو کبھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں نوجوان کثرت سے یہاں پر موجود ہیں، اور اکثر نوجوان جب نوجوانی ابھرتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور جب لیلا چھوڑ کے جاتی ہے تو منہ لٹکائے گھومتا ہے۔ ایک نوجوان ہمارے پاس بڑا پریشان تھا، علاج کے لیے آیا کہ کچھ وظیفہ دے دیجیے۔ ہوا کیا؟ کہا کہ ہماری محبوبہ ہماری معشوقہ چھوڑ چلی گئی۔ اللہ، کسی کے ساتھ اگر ہے تو توجہ سے سن لو، تمہاری زندگی کا کل مقصد کسی ایک حسینہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں لطیفے سنانے کا قائل نہیں ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں سنو۔ اس نوجوان نے روتے ہوئے کہا کوئی وظیفہ دے دو۔ ہم نے یہی کہا کہ بیٹا ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو اس لیلا کو کیوں دیا جو روز اپنا گھر بدلتی ہے؟ کاش گنبد خضرا کے نیچے رکھا ہوتا، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، پہلے تاجدار مدینہ آتے ہیں۔
اور میرے شیخ نے یہ لکھ کر کے بھی کہا ہے، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ یعنی روایات سے ملتا ہے کہ رسول پاک ہم غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے، اور جو ان کی محبت میں جیتا تھا یہاں پر، ان کے نام پر مر مٹتا تھا، جب وہ قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر تو فرشتے اپنے معمول پر کام کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منکر نکیر سے کہتے ذرا آہستہ جگانا، میری محبت میں بہت تھک کر کے آیا ہے، بہت تھک کر کے آیا ہے۔ اسی لیے حضور کی بارگاہ میں نعتیں لکھنے والوں نے یہ لکھا بھی ہے، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ جو حضور کی محبت میں مرتا ہے اسے مردہ نہیں کہا جاتا، وہ صرف سو جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، آج دنیا تمہیں ڈرائے گی، یہ مولانا کی سنو گے تو مارے جاؤ گے، یہ ہر جگہ بولتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ اب میڈیا میں ہمارے خلاف ایک محاذ چھیڑے ہوئے ہیں، نیوز والے بھی اور بھی، کہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے اور اپنی قوم کو بھڑکا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ تو کچھ مسلمان نوجوان بھی یہ سوچنے لگ گئے کہ اگر یہ مفتی صاحب کی بات سنتے رہ گئے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہماری جان کا کیا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، ویسے بھی دنیا میں مرنا ہے، مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کب تک بچو گے؟ ایک دن کورونا آ کر کے بھی پکڑ سکتا ہے۔ بستر پر یا ہاسپٹل پر پیر رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے کیا فائدہ؟ دو موتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وہ مال جمع کرتے کرتے انسان مر گیا، قبرستان میں جاتا ہے، لیکن حضور کی محبت عام کرتے کرتے جو مر گیا، جسم قبرستان میں جاتا ہے، نام سارے مسلمانوں کے دل میں جاتا ہے۔ ہاں، وہ مر کر سیدھے لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت آج بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ 100 سال گزر گیا، کوئی اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ لیکن محفلوں میں زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اگر قلم اٹھا کر کسی کی تعریف کی ہے تو صرف گنبد خضرا کے مکی کی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، اب تو لوتا والوں کے نعروں سے یہ لگنے لگ گیا ہے۔ 100 سال پہلے ہی علامہ اقبال نے لکھ دیا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ کیا ہے؟ توجہ، تمہارے نعروں کے لیے کہہ رہا ہوں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر نکل آ جائیں اس طرح کے نوجوان نعرے تکبیر کے ساتھ۔ بس یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور میرے عزیز ہو، یو پی میں موسم تو الیکشن کا چل رہا ہے، لیکن کسی نیتا کے مجمع میں اتنی گرمی کہیں دیکھنے نہیں ملتی۔ کہیں ہے؟ کیوں ہوگی 200-500 روپے کے لیے جو جمع کیے جاتے ہیں؟ یہ وہ مجمع ہے جو اپنے 200-100 روپے کی نوٹ پہ نہیں آیا، بلکہ اپنی گردن دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مولانا مولانا ابھی کہہ رہے تھے ایک دن وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا
मुसल्ले तुम बिछाओगे, नमाज हम पढ़ाएंगे। और यूपी वालों के लिए मैं कहता हूं एक दिन वो आएगा, इमारतें तुम बनाओगे, अजानें हम दिया करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान भर से चंदा इकट्ठा कर कर करके जो इमारतें बनाई जा रही हैं, मैं उनको एक मशवरा देता हूं कि किबला देख करके बनाना। किबला देख करके बनाना कि बाद में फिर हमें चेंज करने में तकलीफ ना हो। बात मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। इसीलिए इकबाल की वो बातें मुझे याद आती हैं। आज ये जो मजमा है, इन पाखंडियों ने दिल्ली के क्लब हाउस में बैठ करके ये महसूस किया था कि मुसलमान मर गए और इनके नबी के लिए जितना भौंकना है भौंक लो। लेकिन तुम्हारे भौंकने के 6 महीने के बाद पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है, आज खड़ा हो चुका है। और हर नौजवान ये कहता है, ये मेरी अपनी बात नहीं, मौलाना ने अभी कहा कि हमने आग में कूदने का चैलेंज किया था। आज हालत ये है मेरे अजीजों, मैं अगर अपना मोबाइल या अपना पर्सनल दिखाऊं, एक दो नहीं, हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों ने मुझे ये मैसेज करके कहा है, हमने अपनी माँ बहनों से इजाजत ली है, आग में आप नहीं, पहले हम कूदने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और कान खोल करके सुन लो, जिनको तख्त मिला है हिंदुस्तान का, चाहे वो आरएसएस के दलाल हो या बजरंग दल के जूतियां छाटने वाले नेता, उन सब से मैं कहता हूं, आप सब अगर किसी कमरे में बैठ करके मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने का मंसूबा बनाते हो और इन्हें कत्ल करके खत्म करने का मंसूबा बनाते हो, कान खोल करके सुन ले, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। है मुसलमानों, मेरी अब हमारी तकरीर खत्म हो गई, आपके नारों में आधी तकरीर हो गई है और मुझे ये अंदाजा हो गया है कि जितना इंजेक्शन देने की जरूरत थी वो मैंने दे दिया, और जितना बुखार आपको आना चाहिए था उतना बुखार आ भी चुका। इंशाअल्लाहुल अजीज ये बुखार बाकी रहेगा उस दिन तक जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान हो जाए कि आओ ऐ नौजवानों, अपने नबी के लिए क्या दे सकते हो, तो 58, 54, 10 और 100 का नोट नहीं, जब बात आएगी तो हर नौजवान खड़ा होकर कहेगा, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये ऐलान करेगा, फिदा का या रसूल अल्लाह, ऐ नबी पाक, मेरी जिंदगी में मेरी माँ बाद में है,
میرا باپ بعد میں ہے، میری بیوی بعد میں ہے، میری اولاد بعد میں ہے، میرے رشتہ دار بعد میں ہے، میری دکان بعد میں ہے، مگر یا رسول اللہ تمہارے نام کی عزت میرے لیے پوری کائنات سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر مصطفیٰ کا نام سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور اگر ان کے نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوا تو پھر ہمارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس میسج کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر کے جاتا ہوں۔ ہزار ڈرانے والے آئیں، خوف کبھی نہ کھانا، اس لیے کہ تم نے اپنی جانوں کو کسی اور کے سامنے نہیں بس درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، جیسا سن رہے ہیں ویسے ہی سنیں، جیسا سن رہے ہیں ویسے ہی سنیں، اس لیے کہ یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے، صرف میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں پر یا رسول اللہ، لبیک 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 یا میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ بات تعریف کے لیے نہیں کہنا چاہتا، مولانا آپ کی محبت سر آنکھوں پر، ہو سکتا ہے مجھے آج شدید بخار ہے، دوائیاں کھا کر کھڑا ہوں، لیکن یہ بتانے کے لیے نہیں، میں نے زندگی کا ایک مقصد یہ بنایا ہے، نبی پاک کا نام لیتے رہیں گے، چاہے کسی مجمع میں نام لیتے لیتے اگر روح نکل گئی تب پھر ہم یہاں دنیا سے فخر کے ساتھ جائیں گے۔ فزت بربک الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ میں نے ان صحابہ کے متعلق پڑھا ہے، ایک صحابی میدان احد میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لی، آقا میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، پیر میں معذوری ہے، لیکن اگر میں آپ کے نام پر میدان میں جاؤں تو جیسے سب کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، کیا میرے لیے بھی ہے؟ حضور نے فرمایا تیری معذوری اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جائے گی، تیری محبت دیکھی جائے گی۔ وہ چلے آئے، پیر سے لنگڑے تھے، میدان احد میں آ گئے، کفار و مشرکین کے نرغے میں لنگڑتے لنگڑتے جتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا کیا، لیکن عین دوپہر کے وقت ان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، ان کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، ان کے جسم پر برچھیاں ماری گئی، اور ان کی روح نکلنے کے قریب تھی، چلنے کے لیے پیر بھی نہیں تھے، جان جانے کے قریب تھی۔ اپنی دونوں کہنیاں زمین پر یوں گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف چل کر کے آنے لگے، جسم سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہاں تک آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا موت کے بعد تمہیں جنت کی بشارت ہے، مگر آپ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، روح نکلی نہیں مگر مولا یہی سے مجھے میرا محل دکھا رہا۔ شہید اللہ کی ان کو دنیا میں ہی ان کا مقام دکھاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی کے نام پر مر جانا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور یہ بیماریاں یا ہماری آواز چلی جائے یا گلے میں خراش ہو یا بخار ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں روک سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی پھانسی کا پھندا بھی ہمیں بولنے سے نہیں روکے گا، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے ہم نے اب اپنا آپ سب کچھ سپرد کر دیا ہے رسول اللہ کے نام پر، حضور پاک کے نام پر۔ اب جو کچھ بھی ہوگا فیصلہ اسی دربار سے ہوگا۔ اے نوجوانوں، اب گھبرا کر کے جینا، ڈر کر کے جینا، خوف میں جینا ختم کرو، بلکہ تم کوئی چور قوم سے نہیں، کوئی مجرمانہ قوم سے تمہارا تعلق نہیں ہے، تم اللہ کے بندے رسول اللہ کی امت میں ہو، اور پاکیزہ ہونے میں تمہیں سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر دجالی میڈیا کہتا ہے یہ آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، ان کو بھونکنے دو،
ان سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اعلان کے ساتھ کہتا ہوں، داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے تو اے دجالی لوگوں سنو، میں دہشت گرد ہوں۔ امامہ پہننا اگر دہشت گردی کی علامت ہے، ہاں دیکھو ہم دہشت گرد ہیں۔ تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، اس لیے کہ ہم اس زمین پر جب تک جیئیں گے اپنی زمین کے ساتھ بھی وفا کریں گے اور اپنے دین کے ساتھ بھی وفا کریں گے۔ ہم بے وفا لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اپنے دیش کی رکشا کرنا بھی ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سنو، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی، اخیر میں اب میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا کے ایرے غیر انسان سے نہیں۔ یہ اگر وسیم رافضی کتا بھونکتا ہے میرے نبی کی شان میں، یا وہ پاکھنڈی چیختا ہے، تو میرے نبی کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لوتا والے، آپ سب آج سے یہ عہد کریں گے، ان ظالموں نے کتاب لکھی دا محمد، محمد نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا۔ میں نے آج سے 1 مہینے پہلے حیدرآباد میں اعلان کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آج سے ہمارا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، اللہ نے میرے گھر میں اگر بیٹا دیا تو وہ محمد ہی نام سے اٹھے گا، 2 بیٹے دیے تو 2 محمد ہوں گے، 3 بیٹے دیے تو 3 محمد ہوں گے، مولا اگر 4 بیٹے دے تو 4 بھی محمد ہوں گے۔ پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھا جائے، لیکن آج سے ہمارا ہر بیٹا اس میں محمد پر اٹھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی فضیلت یہ سنو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا، اپنے بچوں کا نام محمد، پکارنے کے لیے کچھ بھی، لیکن قیامت کے دن حضور کو جب پکاریں گے فرشتے، محمد بن عبداللہ آ جائیں، ہر ایک کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ تو جب حضور کو پکارا جائے گا تو جتنوں کا نام محمد تھا سب دوڑ کر کے آئیں گے، سب دوڑ کر کے آئیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اے لوگوں تم سب کو نہیں بلایا گیا، تم سب جاؤ، یہ تو صرف محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہے ان کو بلایا گیا، لیکن سب دوڑ کر کے آ گئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں جتنے آئے سب کو بخش دو، اس لیے کہ نام میرے محبوب کے نام سے تو ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ شیر آیا، سنیوں کا شیر۔ آج کے بعد سے ہمارا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، گانے سن کر کے نہیں، گیم کھیلتے ہوئے نہیں، عہد کرو گے آج؟ ہماری رات ہوگی تو کس بات پر؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے۔ جب ایسی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی میں بھی مزہ آ جائے گا، تمہاری زندگی میں مزہ آئے گا، آنکھوں میں نور الگ، دل میں سرور الگ آ جائے گا۔ ہاں اب میں بات کر رہا ہوں اس نام پاک کے ساتھ اس کتے نے چھیڑ چھاڑ کی، اور میں بتاؤں وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام میں اتنا اثر ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ان کے پیر میں سوجن آ گئی پھوڑی کی وجہ سے۔ دوسرے صحابی سے انہوں نے کہا کہ پیر کا سوجن، یہ پیر کی سوجن جاتی نہیں، اس کا علاج کیا کروں؟ انہوں نے کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس کو ایک بار پکارو،
بخاری شریف کی حدیث ہے. اس صحابی نے کہا یا محمد آ، یا محمد آ، 2 بار کہا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں نے دیکھا تو پیر کی سوجن ہی غائب ہو چکی. ارے اس نام میں اتنا اثر ہے کہ صحابہ کو شفا ملی، اور آج کے یہ کتے اس نام کو مٹانے چلے، اس نام پر بھوکنے چلے. لہذا آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے جائے گا اب باقی زندگی میں جتنا یہ مخالفت کریں گے میرے نبی کی اتنی نعتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سناؤ. اب ہم یہی کہیں گے جو بریلی والے عاشق نے کہا تھا. بریلی والے عاشق نے کیا کہا تھا؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا. ان کو پتا نہیں ہے میرے نبی کی تعریف کرنے والے دنیا میں کتنے ہیں. تمہاری مٹھی بھر تعداد بھی نہیں، اور جنہوں نے حضور کی توہین کی وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج تک حسان بن ثابت بھی زندہ ہے، حضور کے صحابی حسان بن ثابت جو حضور کی شان میں گنگناتے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. لیکن ابو جہل کیا کہتا تھا یہ آج کسی کو پتا بھی نہیں. ابو لہب کون سی گالیاں دیتا تھا یہ آج کسی کو یاد نہیں. لیکن صحابی رسول حضور کے لیے جو کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. اور شرف الدین بوسیری نے کہا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. دنیا کی ہر زبان میں میرے نبی کی تعریف کرنے والے آئے، اور سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ شیرازی یہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور علامہ عبد الرحمن جامی یہ بھی فارس کے رہنے والے کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. فارسی والوں نے الگ کہا، عربی والوں نے الگ کہا. پنجاب کا ایک عاشق رسول پیر مہر علی شاہ یوں کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، متھ چمکے لٹھ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھیں ہن مد بھریا اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. یہ پنجابیوں نے کہا تھا. تو اردو والوں نے اقبال بڑھ کر کے کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. اقبال نے کہا تو پھر ایک اور شاعر نے کیا خوب میرے آقا کا ایک عکس کھینچا ہے. کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں،
गेसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि बादल के उमड़ते हुए, सावन के उमड़ते हुए बादल, और ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे। ये उर्दू में किसी ने मेरे नबी के अक्स को अपने अशार में खींचकर बताया। सारे आशिकों की जुबान जहां कह रही थी, तब बरेली का आशिक कह रहा था, बरेली का आशिक ये कह रहा था, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरीयत। हमारी तकरीर का खुलासा, मेरे बयान का खुलासा सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। ऐ नौजवानों, किस बात पे मरते हो, किस बात पे मरते हो? हसीनाओं पे, दुकानों पे, प्रॉपर्टी पे, जायदाद पे, नेताओं पे, तख्त पे, ये कोई चीज नहीं। एक उनकी गुलामी में आकर तो देखो, लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। उसके बाद फिर तुम भी फख्र से दुनिया को ये बताओगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ऐ नौजवानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।